غیرت آدمی اپنے پرکھوں کی ہڈیوں سے زرخیز دھرتی پر روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ پا سکے، اور اگر ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہے کر وہ اپنی جنم بھومی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ لیکن اگر 2 وقت کی روٹی بھی میسر ہو اور اس کے باوجود مزید کی تلاش میں گھر کی خوشیوں کو خیر باد کر کے سفر کر جائے تو وہ انسان بڑا خود غرض اور کم عقل ہوتا ہے۔ وطن سے دور زندگی کا سفر تو شروع ہو جاتا ہے لیکن توقعات دفن ہو جاتی ہیں۔ شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنی ماں کی چھاتی سے زبردستی الگ کیے ہوئے شیرخوار کی مانند نہیں ہوتا۔ محبت کی شراب اسے زہر ہی معلوم ہوتی ہے، وہ اس کے دل کو حسرت سے لبریز کرنے کی وجہ سے اسے اشتیاق اور آرزو سے ممور کر دیتی ہے اور اسے اسفنج کی طرح بے جان اور مجہول بنا دیتی ہے۔ اس کا دل جسے وطن کی چھاتی سے چھڑا لیا گیا ہے یا وہ چھوڑ آیا ہے، ہر قسم کے برے اور فاسد خیالات کو اسی طور پر جذب کرنے لگتا ہے جس طرح اسفنج پانی کو جذب کرتا ہے۔ بے روزگاری سے تنگ ہمارے نوجوان اکثر سمندر پار جانے کا سفر کرتے ہیں، وہاں پر جا کر پہلے شادی کرتے ہیں، شاید اس خیال کے پیش نظر کہ عورت کے لیے ان کی محبت ان کے حب وطن کے جذبے میں اور شدت پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ عورت مرد کے لیے سب سے زیادہ کشش رکھتی ہے، جس طرح کی کشش کا حامل اس کا وطن ہوتا ہے، اور ایک انجان دیس میں اور کوئی چیز آدمی کی اتنی اچھی طرح حفاظت نہیں کر سکتی جتنی کی سچی محبت کر سکتی ہے، جو اسے اس کی جنم بھومی کی طرف اور اس کے محبوب کے سینے کی سمت بلاتی ہے۔ لیکن وہ شادیاں جن پر غربت و ہوس اور جدائی کی تاریک پرچھائیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ قسمت کے ظالم کھیل اور معاشرتی انتقام کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اور ایسی بہت ساری کہانیاں ہماری برادری میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے آس پاس رونما ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل رہتی یا پھر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی زبان کھولنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری زبان کھولنے سے شاید یہ ظلم کا پہاڑ ہماری طرف سفر شروع کر دے۔ ایسی ہی کہانی شہر سے دور ایک قصبے کی ہے جہاں پر زیادہ تر متوسط سے بھی کم درجے کے لوگ رہائش پذیر تھے، جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی قصبے کے ایک خاندان کا لڑکا ارشد بھی تھا۔ مذکورہ خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا، صرف ایک ماں حیات تھی۔ باپ کا 5 سال قبل انتقال ہو چکا تھا اور ارشد کی والدہ نے گھروں میں کام کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا تھا۔ اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور پڑھ لکھ کر اس نے اپنے اسی قصبے میں اپنا چھوٹا سا گھر بھی بنایا اور اپنے خاندان کی عورتوں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے منع کرنے اور تعلیم و تربیت کے لیے خواب دیکھنے لگا، بلکہ اس کی خواہش تھی کہ جس طرح خود پڑھا لکھا ہے وہ اپنے قصبے کے باقی لوگوں کے بچوں کو بھی پڑھائے، کیونکہ وہ شہر سے پڑھ کر آیا تھا اور شہر میں اس کے بہت سارے دوست تھے۔ چنانچہ اس نے اپنے ان دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے قصبے کی بہتری کا کام شروع کیا اور ایک چھوٹا سا اسکول بنا کر بچوں کو پڑھانا لکھانا شروع کر دیا تاکہ ان کو وہ تمام معلومات اور ترقی سے وابستہ علم دے جس کی ابھی اس کے قصبے نے ایک کرن تک بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا۔ اس دوران اس نے اپنے ہی قصبے کی ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس نے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ آن لائن بزنس بھی شروع کر دیا کیونکہ وہ آن لائن کام جانتا تھا۔ اس نے اپنا آن لائن کام شروع کیا اور دبئی کی ایک فرم میں ملازمت کی درخواست دے دی۔ قسمت کی دیوی مہربان ہوئی اور وہ دبئی کے سفر پر چلا گیا۔ اس کی بیوی کومل خوبصورت اور جوان تھی، مزید یہ کہ وہ گاؤں کے پڑھے لکھے شوہر کی بیوی تھی اور شوہر دبئی جا چکا تھا۔ وہ اس کی بوڑھی ماں کے ساتھ قصبے میں رہتی تھی۔ وہ ایک صحت مند اور پرکشش لڑکی تھی اور خوب محنت اور دلجمی سے کام کرنا جانتی تھی۔ اس کو قدرت کی جانب سے ایک خوبصورت آواز اور خوشباش طبیعت عطا ہوئی تھی۔ وہ ہنسی مذاق کی دلدادہ اور اپنے حسن کو مزید نمایاں ممتاز کرنے کی شوقین بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گاؤں کے نوجوانوں کی نظروں کا محور مرکز بھی تھی۔ جو بھی اسے ایک بار دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چنانچہ متعدد دل جلے اپنی ہرس کو محبت کا نام دینے لگے اور حاضر جوابی کے طور پر وہ خود کو بچائے رکھتی۔ اس کی چنچل ہنسی منچلوں اور دل جلوں کے دلوں میں بہت سی امیدیں پیدا کر دیتی تھی، تاہم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے کبھی اسے زیر دست کیا ہے۔
دنیا میں اور کوئی شخص حسد کی آگ میں اس بری طرح نہیں چلتا جس طرح شیطان اور بری عورت جلتے ہیں۔ کومل چونکہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی اور جہاں کوئی برا کام ہونا ہوتا ہے وہاں شیطان ضرور موجود ہوتا ہے۔ ایک دن اس کی بوڑھی ساس اس سے مخاطب ہوئی، کومل، تم اپنے شوہر کے بغیر کچھ ضرورت سے زیادہ خوش رہتی ہو۔ میں سوچتی ہوں کہ تمہارے شوہر کو اس بارے بتا ہی دوں۔ ایسا کیا ہوا اماں؟ وہ بنا گھبرائے بولی، میں نے ایسا کیا کر دیا کہ اب آپ ارشد کو شکایت لگانے بیٹھ جائیں؟ ایسی ہی بات ہے، وہ تنک کر بولی، ذرا محتاط رہو اور خود کو بچا کر رکھو۔ میں تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھ رہی ہوں۔ اگر آپ روایتی ساس بن کر ایسا کہہ رہی ہیں تو مجھے افسوس ہے اور مجھ سے زیادہ دکھ ارشد کو ہوگا آپ کی بات سن کر۔ وہ میرا بیٹا ہے اور میں جانتی ہوں اس سے کیا کہنا ہے، اور ہاں میں روایتی ساس نہیں بن رہی مگر تم حالات کو اسی جانب لے جا رہی ہو۔ اماں، وہم کا علاج نہیں ہوتا، اور اگر آپ کو میرا ہنسنا پسند نہیں ہے تو میں اب ہنسنا تو نہیں چھوڑ سکتی، اس نے قدرے درشتی سے کہا، اور بڑھیا کے چہرے کی جھریوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ بولی، تمہارا شوہر پردیس میں دھکے کھا رہا ہے اور تم یہاں ہنسی کھیل میں مصروف ہو۔ خدا کا خوف کریں اماں، وہ پردیس میں ہے مگر الحمدللہ صحیح سلامت ہے۔ وہ فوراً سے بولی، اب میں اس کا سوگ منانے بیٹھ جاؤں؟ ہائے اللہ، اب تم میرے جوان جہان بیٹے کا جیتے جی سوگ مناؤ گی؟ بڑھیا بھڑک اٹھی اور کومل نے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بڑھیا کی کند ذہنی کا علاج نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنی طبیعت و مزاج کے خلاف خود کو سوگ کے سانچے میں ڈھال سکتی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی ہنس مکھ، ملنسار اور قدرے منفٹ، تاہم وہ بدکردار اور بےحیا عورت ہرگز نہیں تھی۔ چنانچہ وقتا فوقتا اس نے پرسکون انداز میں اپنی ساس کو یقین دلانے کی کہ اسے اپنے شوہر سے بے حد محبت ہے اور وہ اس کو ہر وقت یاد کرتی ہے، اور وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس کے پاس اپنے اوپر لعنت ملامت کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے، لیکن بوڑھی عورت اپنے مکروہ شکوک کے ذریعے برابر اس کی توہین کرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے اپنی بہو کے خلاف بےہودہ افواہیں بھی پھیلانا شروع کر دیں۔ اللہ معاف کرے، میری بہو نے تو شرموا کو فراموش ہی کر دیا ہے۔ ایک دن وہ اپنی ایک ہم عمر خاتون سے کہے بغیر نہ رہ سکی۔ ہائے اللہ، یہ کیا کہہ رہی ہو سغرا؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کومل ایسی لگتی تو نہیں؟ می سنی ہے وہ، اس نے جل کر کہا، پہلے تو میرے معصوم بیٹے کو جال میں پھنسایا، اب پتہ نہیں کس کس کو خواب دکھا رہی ہے۔ اس طرح کی کئی باتیں اس نے سغرا کے گوش گزار دیں، اور وہ تو تھی ہی چلتا پھرتا اشتہار اس نے پر کا کوا بنایا اور اسے پورے محلے میں اڑا بھی دیا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح جنگل کی آگ پھیلتی ہے اور دور سے نظر آ جاتی ہے، اسی طرح بری بات بغیر کسی تصدیق کے زبان زد عام ہو جاتی ہے۔ چھوٹا سا قصبہ تھا، کومل کو جب بدلتی ہوئی نظروں کے ساتھ یہ باتیں سننے کو ملیں تو وہ بہت ڈر گئی۔ اس نے اپنی ساس کی بہت منت سماجت کی کہ وہ اپنی مفسدانہ ہرزہ سرائیوں سے اس کی زندگی تباہ و برباد نہ کرے، مگر وہ عورت ٹس سے مس نہ ہوئی اور اس نے اپنا مشن جاری وسار رکھا۔ اولین تو کوئی امکان نہیں تھا کہ اس کی بوڑھی ساس سغرا بیگم اپنے رویے میں کچھ لچک پیدا کرتی، تاہم عین ممکن ہے وہ کچھ خوف خدا کر بھی لیتی، مگر دوسرے دن ہونے والے ایک واقعے نے اس کی تشکیک کو تقویت و یقین کا روپ دے دیا تھا۔ وہ صبح 9 بجے کا وقت تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اماں، ذرا باہر دیکھیے کون ہے؟